کے عالم ہیں، پر جو کہیں گے وہ مانوں گا. آپ جیسے کہیں گے ویسے نماز پڑھوں گا، جیسے کہیں گے ویسے رہوں گا. جیسے مودی صاحب خوش ہو گئے کہ ایک شکار اچھا مل گیا، بھائی یہ تو یہ طے کر کے آیا ہے کہ میں جو کہوں گا وہ مانیں گے. اب خوش ہو گئے، اس کو اپنا نظام العمل بتایا کہ فلاں جگہ میں رہتا ہوں، فلاں جگہ آنا، وہاں میری درسگاہ، وہاں میرا مکان ہے، جو کچھ بھی بتایا ہو. وہ کوئی بڑا شیانہ تھا، اس نے ایک لمحے کے بعد کہا مولوی صاحب میں ایک بات جاننا چاہتا ہوں. اگر میں جماعت میں سے آنے کے بعد یہ کہہ دیتا کہ جیسا ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے مسئلے مسائل بتایا ہے میں اس کے مطابق عمل کروں گا، اور جہاں بھٹک جاؤں گا کسی عالم دین سے پوچھ لوں گا، تو سارا قرآن آپ میرے خلاف پڑھنا شروع کرتے. اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، کہ اللہ کے علاوہ انہوں نے احبار و رہبان کو اپنا رب بنا رکھا ہے. تب آپ پڑھنا شروع کرتے کہ شیطان کا اتباع، اول من قاضى شیطان وغیرہ، سب آپ لوگ جو پڑھتے ہیں روزانہ. جب میں نے یہ کہہ دیا کہ میں آپ کے سوا کسی سے نہیں مسئلہ پوچھوں گا، تو آپ مطمئن ہو گئے. ایک ایسی دلیل بتا دو جس میں یہ واضح طور پہ کہا گیا ہو کہ امت میں دوسرے اماموں اور علماء کی تقلید کریں گے تو گمراہ ہو جائیں گے، اور آپ کی کریں گے تو ہدایت پر رہیں گے. سمجھ رہے ہیں بھائی؟ ابھی آپ کی کریں گے. ایک مولانا صاحب گرم کنڈا کے علاقے میں تقریر کر رہے تھے، ہمارے ایک طالب علم نے کھڑے ہو کر کے پوچھ لیا. وہ چیلنج کر رہے تھے صرف اللہ کی مانی جائے گی، صرف رسول اللہ کی مانی جائے گی. 2-4 مرتبہ کہا تو کھڑے ہو کر مولوی صاحب ذرا اپنا تعارف کرا دو کہ آپ اللہ بن کے بول رہے ہو یا رسول اللہ بن کے بول رہے ہو. ظاہر بات ہے دونوں میں سے کوئی نہیں، نہ اللہ بن کے کوئی بول سکتا نہ رسول اللہ بن کے کوئی بول. پھر کیا کہنے لگے میں سچ بول رہا ہوں، صحیح بول رہا ہوں، قرآن والی بول رہا ہوں. کہنے لگے ہمارے علماء کیا رامائن والی بول رہے ہیں؟ بھئی ہمارے علماء بھی تو وہ بھی تو وید اور بائبل سے نہیں بول رہے، ہمارے علماء بھی تو قرآن والی ہی کہہ رہے ہیں. تو اب پتہ کیا چلا کہ جھگڑا اصل میں اپنی ذات کا ہے. میں آپ کو خوارج کی بات سنا رہا تھا کہ خارجی بڑے بے ادب ہوتے، انہوں نے حضرت علی کو کافر کہا تھا اور ایک آیت کریمہ کو بطور دلیل کے پکڑ رکھا تھا، ان الحکم الا للہ، کہ فیصلہ صرف اللہ کا مانا جائے گا. اور حضرت علی نے قرآن کا فیصلہ مان لیا. لیجئے، یعنی وہ قرآن کو بھی غیر اللہ، کہ قرآن اللہ تو ہے نہیں. حضرت علی نے خاص مسئلہ ہے، اسے مسئلہ تحکیم کہتے ہیں، اس کی تفصیل عرض کرنے کا یہ موقع نہیں ہے. صرف ان کا نعرہ سنا رہا ہوں کہ جو نعرہ لگاتے تھے ان الحکم الا للہ، خدا کے سوا کسی کی بات نہیں مانی جائے گی. فیصلے کا حق کس کو ہے؟ اللہ کو، اس کے علاوہ کسی کو فیصلے کا حق نہیں ہے. اور اسی بات کو لے کر کے وہ حضرت علی کو کافر کہتے تھے. حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس گئے، کہنے لگے کہ تم کو امیر المومنین علی المرتضیٰ سے کیا اختلاف ہے؟ تو انہوں نے یہی آیت پڑھی کہ دیکھو اس آیت میں ہے کہ اللہ کے سوا کوئی فیصل نہیں ہو سکتا، کوئی حکم نہیں ہو سکتا، اور حضرت علی نے غیر اللہ کو حکم مانا ہے. انہوں نے فرمایا کہ اگر اللہ نے ہی حکم دیا ہو تو مانو گے نہیں مانو گے؟ بھئی اگر اللہ نے ہی غیر اللہ کو فیصل بنانے کا حکم دیا ہو تو مانو گے نہیں مانو گے؟ میرے دوستو اصل بات یہ ہے، ایسے لوگوں کے سامنے نہ پورا قرآن ہوتا ہے، نہ پوری حدیث ہوتی ہے، نہ پوری سنت ہوتی ہے. ہمارے ہاں مشہور ہے، بندر کو مل گئی ادرک کی گاٹ تو پنساری بن بیٹھا. ایک ادرک کی گاٹ تو اس نے پنساری ہونے کا اعلان کر دیا. ایسے ان کے پاس 2-3-4 روایتیں جو ان کی سمجھ سے بالا ہیں، ان کی سمجھ میں نہیں آ رہی، تو اس لیے انہوں نے اماموں کو، بزرگوں کو، ائمہ کو، حتیٰ کہ صحابہ کو سب کو برا کہنا شروع کر دیا. اور خود اپنی ذات پر اتنا اصرار ہے کہ میسور کا مولوی بنگلور کے مولوی کو نہیں مانتا، اور بنگلور کا مولوی دلی کے مولوی کو نہیں. ان کی جماعت میں میرے دوستو کبھی اتفاق رائے ہوا ہی نہیں ہے، صرف احناف کی مخالفت میں یہ متفق ہے. بقیہ کسی ایک مسئلے میں ہندوستان کے ہی غیر مقلدین متفق الرائے نہیں ہے. میں ایک نام لیتا ہوں اور جو بات کہہ رہا ہوں سچی کہہ کے جا رہا ہوں، خطیبانہ تعلی نہیں ہے. ایک مجاہد آزادی گزرے ہیں، حضرت شیخ الہند کے شاگرد ہیں، مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ، جمعیت علماء کے بانیوں میں ہیں. ہم کو تو سکھایا گیا ہے کتابوں کا احترام کرو، علماء کا احترام کرو، بزرگوں کا احترام کرو. ہم کسی بھی عالم کی بے احترامی نہیں کرتے. رد قادیانیت پر ان کی بے انتہا خدمات ہیں. ان کی ایک کتاب ہے
اس کتاب کا نام تفسیر سنائی ہے. آدھے غیر مقلد مولوی اس کی تعریف میں رتب اللسان ہے کہ بہت اچھی کتاب ہے اور بہت ایسا، اور آدھا فرقہ غیر مقلد یہاں تک ان کے خلاف ہے، وہ کہتا ہے کہ مولانا ثناء اللہ امرتسری کا کفر شیطان سے بڑا ہوا ہے. ہاں، یہ تفسیر لکھ کر کے مرتد ہو گئے. تمہارا تو یہ حال ہے میرے دوستو، ہم بچے کو نورانی قاعدہ پڑھا کر کے قاری بناتے ہیں، تمہارے عالم نے تفسیر لکھا، تم نے اس کو مرتد اور کافر کہنا شروع کر دیا. یہ سب نحوست ہے قرآن حدیث اور صحابہ کرام کے چھوڑنے کی. قرآن کو چھوڑ دیا، سنت کو چھوڑ دیا، صحابہ کو چھوڑ دیا، کبھی تمہاری جماعت میں اتفاق رائے نہیں ہو سکتا. اور میں آج 20 سال سے پوچھ رہا ہوں کہ ایک عالم دین پورے ملک میں ایسا بتا دو جس کی بات کو تم آنکھ بند کر کے مان لو گے، جس پر بھروسہ تم کو ہوگا کہ ہاں ہمارا یہ عالم صحیح کہتا ہے، دین کے معاملے میں ہمارے ساتھ خیانت نہیں کرے گا، وہ کہے اور تم مان جاؤ. ایک عالم ایسا بتا دو. آج تک یہ نہیں بتا سکے. اگر کچھ متفق ہوتے ہیں، دوسرے کہتے ہیں ہم اس کی بات نہیں مانتے. کبھی آپ دیکھو ان کے درمیان جب زکوٰۃ کا، قربانی کا دوسرا مسئلہ آپس میں طے ہوتا ہے تو ان کی خانہ جنگیاں دیکھو. ان کو ائمہ کا اختلاف امت میں انتشار معلوم ہوتا ہے، مگر ان کے ہی علماء کا اختلاف ان کو امت میں کوئی انتشار معلوم نہیں ہوتا. میں کہہ رہا تھا کہ حضرت عبداللہ نے پوچھا ان سے کہ اگر اللہ نے حکم دیا ہو تو غیر اللہ کو فیصل اور حکم بنانے کا، کہنے لگے ہو ہی نہیں سکتا، ہو ہی نہیں سکتا. جیسے ان سے کبھی کہا جاتا ہے بھائی تم رفع دین کرتے ہو اور کہتے ہو کہ بخاری کی حدیث میں رفع دین کرنے کا ثبوت ہے، تو اگر انہیں عبداللہ ابن عمر کی میں صحیح حدیث پیش کر دوں جس میں صرف ایک بار کرنے کا ثبوت ہے تو مانتے تو ہو ہی نہیں سکتا. حالانکہ صحیح ابو وانا مسند حمیدی میں عبداللہ ابن عمر کی روایت لکھی ہوئی ہے، وہ صحیح سند کے ساتھ ہے. اس میں یہ ہے کہ پہلی مرتبہ کے علاوہ رفع دین کیا ہی نہیں. تو جو ان کا ایک خیال ہو جاتا ہے اس کے خلاف کہتے ہو ہی نہیں سکتا، ہو ہی نہیں سکتا. ایسے ان خوارج نے کہا حضرت عبداللہ سے کہ ہو ہی نہیں سکتا. انہوں نے کہا قرآن تو پڑھتے ہوگے. بھائی میں تو آیتیں نہیں بنا رہا ہوں، قرآن پڑھ رہے ہوگے. لو قرآن کریم کی آیت کریمہ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَبَعْثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا. ارے بھائی حفاظ آپ میں ہے کہ نہیں ہے؟ میں صحیح آیت پڑھ رہا ہوں غلط پڑھ رہا ہوں؟ حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ، تم تو ایک کو نہیں مان رہے تھے، قرآن دو کا حکم دے رہا ہے نا. لڑکی والوں کی طرف سے ایک حکم اور لڑکے والوں کی طرف سے ایک حکم. اگر غیر اللہ کی بات ماننا، اللہ کے علاوہ کسی اور کو فیصل بنانا اتنا بڑا کفر ہوتا کہ اس کفر کی وجہ سے حضرت علی کو خوارج کافر کہہ رہے ہیں، تو میرے دوستو اللہ اس کا حکم نہ دیتا. حضرت علی کی فہم صحیح تھی، خوارج کی فہم صحیح نہیں تھی. حضرت علی کو پورا قرآن مستحضر تھا، خوارج کو پورا قرآن مستحضر نہیں تھا. پتہ کیا چلا کہ جو بھی دین کی صحیح بات کہے وہ مانی جائے گی. اصل دار و مدار شخصیت پر نہیں ہے، اصل دار و مدار اللہ رسول کی بات پر ہے. جو اللہ کی بات کہے گا مانی جائے گی، جو رسول اللہ کی بات کہے گا مانی جائے گی. ایسا نہیں کہ اللہ اور رسول کے علاوہ جو علماء ربانی ہے وہ اللہ رسول کی بات چھوڑ کر کے اپنی بات کہتے ہیں. کیا آپ تصور کر سکتے ہیں؟ آپ تصور کر سکتے ہیں کسی ایک شریف آدمی کے بارے میں کہ وہ ایسے مسائل میں خیانت کرے جن مسائل کا سب کو علم ہے؟ کیا آپ کو ایک تصور ہو سکتا ہے کہ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، جن کا زمانہ صحابہ سے انتہائی قریب ترین ہے، کیا ان لوگوں نے مسجد نبوی میں بیٹھ کر کے، جامع کوفہ میں بیٹھ کر کے، مصر میں بیٹھ کر کے، بغداد میں بیٹھ کر کے الیاذ باللہ قرآن و حدیث کی تخریب کا کام کیا؟ کیا آپ کا دل یہ بات مانتا ہے؟ اگر وہ تخریب کریں گے تو تعمیر کس نے کیا؟ حضرت عبداللہ نے دوسری آیت کریمہ پڑھا، اور وہ آیت کریمہ ہے کہ جب محرم حالت احرام میں ہو اور حج میں جائے، وہاں ایک ٹکڑا ہے یحکم بہ ذوی عدل منکم. اگر اس نے شکار کیا، وہ ایک مسئلہ ہے جنایت کا، اس شکار کے بدلے پھر کیا اسے جنایت دینا ہے، اس کا فیصلہ کون کرے گا؟ تو عدل والے آدمی اس کا فیصلہ
کریں گے۔ تو جب اللہ ہی یہ بتا رہا ہے کہ ان کی مانو تو اصول کیا معلوم ہوا؟ جو آدمی اللہ کی بات کہے مانی جائے گی، جو رسول اللہ کی بات کہے وہ مانی جائے گی۔ بات صحیح ہے یا غلط ہے یہ دیکھا جائے گا، یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ اللہ ہی آ کر کے تمہارے سر پر وہی نازل کرے اور یہ کہے کہ میں اللہ بول رہا ہوں، تم کو اس مسئلے کا حکم دے رہا ہوں، تم ایسا مان لو۔ غیر مقلد ہونے کا جو سب سے پہلا خسارہ ہوتا ہے وہ یہ کہ لوگ اپنے بڑوں سے بے اعتماد ہو جاتے ہیں اور بے ادب ہو جاتے ہیں، نہیں مانتے۔ ہمارے علماء کو تو ان سے سابقہ نہیں ہے، میرا ان سے سابقہ ہے، یہ اپنے ہی علماء کی بات نہیں مانتے۔ ان کے ہاتھ میں کتاب دے دی جائے کہ تمہارے عالم دین نے اس مسئلے میں یہی لکھا ہے، کہتے ہم اس کو نہیں مانتے۔ آپ کبھی تجربہ کر کے دیکھ لیجیے۔ اہل حدیث ہونے کا جو سب سے پہلا رد عمل ہوتا ہے امت سے بے اعتمادی اور بے ادبی۔ میرے دوستو، میں آپ کو عرض کر رہا تھا، بات بالکل ابھی شروعات میں ہے کہ جس طرح روافض نے فرضی ٹکراؤ دکھایا، خوارج نے سطحی علم سے کام لیا، ایسے ہی قیامت تک جتنے فتنے پیدا ہوتے رہیں گے، جتنے فرقے پیدا ہوتے رہیں گے، پورا دین کسی کے مد نظر نہیں ہوگا۔ پورا دین کے پورے اصول و فروع، دین کی مکمل چیزیں صرف اہل سنت والجماعت کے ہی ورثے میں آئیں گی۔ ان فرقوں کے پاس اپنے چند مسئلوں کے علاوہ اور کوئی سرمایہ نہیں ہوگا۔ آپ غور کر کے دیکھ لو، اہل حدیثوں کے پاس 12-13 مسئلوں کے علاوہ اور کوئی سرمایہ نہیں ہے۔ پوری لابی، پوری صلاحیت انہی مسئلوں پہ خرچہ کر رہی ہے۔ شروع میں ہمارے علماء نے نظر انداز کیا، ان سے سوالات نہیں کیا، پھر بعد میں جب فتنہ اور بڑھا تو علماء نے اپنی عوام کو سمجھایا بھی، ان سے سوال بھی کیا۔ انہوں نے لوگوں کے ذہن میں یہ بات ڈالا کہ اماموں کو ماننے والے حدیث وغیرہ کو نہیں مانتے، فتوے اور مسئلے مانتے ہیں، اور اہل حدیث وہ ہے جو حدیث مانتا ہے۔ دیکھو، میں ایک سوال اور کر کے جا رہا ہوں، ان غیر مقلدین کے ہاں قربانی 4 دن ہے، کئے دن ہے بھائی؟ اور پوری امت کے ہاں کئے دن ہے؟ 3 دن، 10، 11، 12۔ 12 کے غروب آفتاب پر قربانی کا وقت ختم۔ ان کے علماء کا فتویٰ ہے 4 دن ہے، 10، 11، 12، 13۔ آج تک پوری دنیا کے غیر مقلدین مل کے صحیح حدیث میں اس کی دلیل نہیں پیش کر سکے۔ ہاں، اگر کسی کے پاس ہو تو لے آئے۔ قربانی 4 دن کا جو یہ فتویٰ لکھتے ہیں، اگر امام کا فتویٰ ماننا گمراہی ہے تو تمہارا 4 دن کا فتویٰ ماننا ہدایت کیسے ہو جائے گا بولو؟ جبکہ تمہارے اس فتوے کے پیچھے صحیح حدیث نہیں ہے۔ حضرت جبیر ابن مطعم کی حدیث پیش کرتے ہیں، ایام التشریق ایام الذبح، کہ تشریق کا دن ذبح کا دن ہے۔ ایام تشریق کب سے شروع ہوتا ہے؟ 9، 10، 11، 12، 13۔ ایام تشریق 5 دن ہے نا؟ تو جو حدیث پیش بھی کیا میرے دوستو، جسے موقوف کہتے ہیں، جس کی سند میں علت ہے، جو صحیح روایت نہیں ہے، مرفوع روایت نہیں ہے، اس کا بھی مطلب غلط لیتے ہیں۔ وہاں یہ ہے کہ ایام تشریق میں ذبح ہو سکتا ہے۔ اگر یہی بات اس کا مطلب ہے تو 9 تاریخ کو بھی تو قربانی ہو سکتی ہے، کیونکہ اگر حدیث میں تشریق کا لفظ ہے تو 9ویں تاریخ بھی ایام تشریق ہے۔ تو جو پروپیگنڈا کرتے چلتے ہیں کہ حنفیوں کے پاس حدیث نہیں، اماموں کا قول ہے، ہم اہل حدیث ہے، ہمارے پاس حدیث ہے۔ میں ایسے اپنے پیارے لوگوں سے مطالبہ کرتا ہوں، قربانی والی وہ حدیث پیش کرو جس میں حدیثیں صحیح، مرفوع، متصل، غیر معارض میں رسول پاک نے ارشاد فرمایا ہو کہ اے مسلمانوں، قربانی 4 دن کرو، 10 کو، 11 کو، 12 کو، 13 کو، اور جو 3 ہی دن کرتے ہیں وہ صحیح نہیں کرتے، دونوں تو پیش کرنا پڑے گا۔ اس لیے یہ جو فرضی ٹکراؤ دکھاتے ہیں میرے دوستو، پروپیگنڈے کی طاقت سے یا اپنی غلط رائے کو اور غلط خیال کو حدیث کا نام دے کر کے عوام میں مشہور کرتے ہیں۔ ہمارے علماء کرام نے شروع میں اس فتنے کی طرف توجہ نہیں کیا، لیکن جب بہت سر سے پانی چڑھنے لگا، اونچا چڑھ گیا، جگہ جگہ امت میں ٹولیاں، گروپ بندی، فرقہ بندی، اختلاف ہونا شروع ہوا، تو علماء کرام نے اپنی ذمہ داری کو محسوس کیا کہ انہوں نے اس فتنے کا تعاقب کیا۔
میں پوچھتا ہوں، رفع یدین کرنا، امام کے پیچھے آمین کہنا زور سے، یا امام کے پیچھے مقتدی کے لیے فاتحہ پڑھنا، یا بغیر ٹوپی کے نماز پڑھنا، کیا اس کے لیے الگ مسجد بنانا جائز ہے؟ آپ سے پوچھتا ہوں۔ یہاں کے اہل حدیث ایک استفتاء مرتب کریں، ایک سوال نامہ مرتب کریں، اور ان کو اپنے جن مدرسوں پر پورے ملک میں بھروسہ ہے، جتنے دارالفتاء ان کے ہیں، جتنے بڑے بڑے مولوی ہیں، وہ یہ سوال نامہ لکھ کر کے بھیجیں اور ان سے جواب میں قرآن کی آیت اور حدیث صحیح مرفوع متصل کا مطالبہ کریں کہ ہم کو رفع یدین کرنے کے لیے مسلمانوں سے الگ ہو کے مسجد بنانے کی اجازت دی جائے، ہم کو آمین چلانے کے لیے مسلمانوں سے الگ ہو کے مسجد بنانے کی اجازت دی جائے، ہم کو امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنے کے لیے مسلمانوں سے الگ ہو کر کے مسجد بنانے کی اجازت دی جائے، اور اس مسجد کو جمعیت اہل حدیث کے نام سے رجسٹر کرانے کی اجازت دی جائے، اس کی دلیل دی جائے۔ عجیب بات ہے، اللہ رسول کے علاوہ کسی کی بات قابل قبول نہیں ہے، تو رجسٹریشن میں جو لکھا جاتا ہے کہ مسجد اہل حدیث کی ہوگی، یہ جمعیت اہل حدیث کی ہوگی، یہ کمیٹی اہل حدیث کی ہوگی، یہ رجسٹرار اللہ رسول کے علاوہ کوئی تھرڈ پرسن ہے؟ یہ بھی تو کوئی تیسرا ہی آدمی ہے۔ پتا کیا چلا کہ مسئلہ قرآن و حدیث سے جھگڑے کا نہیں، مسئلہ اپنی خواہشات نفس کا ہے۔ جو ہمارے جی میں آ جائے ہم کریں گے، مسجد بنائیں گے، مدرسہ بنائیں گے، کمیٹی بنائیں گے، کانفرنس کریں گے، کتابیں لکھیں گے، اشتہار چھاپیں گے، چیلنج کریں گے، امت میں انتشار مچا کر کے رکھیں گے۔ اگر کوئی ہم کو سمجھانا چاہے تو ہم کہہ دیں گے کہ یہ جھگڑا کرتے ہیں، یہ اختلاف کرتے ہیں۔ میرے دوستو، ان تمام انتشار کی بنیاد یہ ہے کہ انہوں نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو چھوڑ دیا۔ یہ ہے اصل وہ بات۔ امت میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا جو درجہ ہے، وہ درجہ امت کے کسی طبقے کا نہیں ہے۔ صدیق اکبر کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ قرآن کریم کی آیت کا کوئی مطلب بیان کر دیں، اور پوری امت کے ذمہ لازم ہے کہ صدیق اکبر کا بیان کیا ہوا مطلب مان لیں۔ عمر فاروق اور ان کے ساتھ کے صحابہ، ہر صحابی کو یہ حق حاصل ہے۔ اور آپ علماء کرام سے اصول پوچھیں، اگر صحابی کوئی ایسی بات کہتا ہے جس میں عقل کو دخل نہیں ہے تو سمجھتے ہیں کہ رسول پاک سے سن کے ہی کہا ہو۔ ایسے بیسیوں مسئلے ہیں کہ اس میں ٹائم ہے، وقت ہے، دنوں کی تحدید ہے، تو فقہاء یہ اصول بناتے ہیں کہ چونکہ صحابی یہ بات کہہ رہا ہے جس میں عقل کو دخل نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے صحابی جھوٹے نہیں ہوتے، رسول پاک سے سنا ہوگا اس لیے بیان کیا ہوگا، اس کو بھی مانا جائے گا۔ بڑے آسانی سے سمجھ میں آنے والی بات ہے، گرا باندھ کے لے جاؤ۔ کوئی صحابی فاسق نہیں، کوئی صحابی بدعتی نہیں، کوئی صحابی منافق نہیں، کوئی صحابی کسی غیر اسلامی تحریک کا اعلی کار نہیں، کوئی صحابی نبی پر جھوٹ بولنے والا نہیں۔ صحابہ ہر اعتبار سے معیار حق ہے، وہ جو دین بتائیں گے ان کی بات مانی جائے گی، قرآن کریم کی جس آیت کا جو مطلب بیان کریں گے ان کی بات مانی جائے گی۔ کلکتہ میں ہمارے ایک مولوی صاحب نے الذین هم فی صلاتہم خاشعون کی تفسیر پیش کیا حضرت عبداللہ ابن عباس سے، اور یہ پیش کیا کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آیت کریمہ کی کہ وہ لوگ ایمان والے ہیں، کامیاب ہیں وہ جو نماز میں خشوع اختیار کرتے ہیں۔ تو عبداللہ ابن عباس نے فرمایا لا یلتفتون یمینا ولا شمالا ولا یرفعون ایدیہم فی الصلاۃ، کہ یہ نماز میں کھڑے ہو کے دائیں بائیں نہیں توجہ کرتے اور نماز میں بار بار ہاتھ نہیں اٹھاتے۔ دوسرے غیر مقلد مولوی نے کہنا شروع کیا کہ یہ آیتیں مکے میں نازل ہوئی، مدینے میں نازل ہوئی، ان کی تفسیر یہ ہے، ان کے سمجھ میں نہیں آتا کہ اگر کسی آیت کے بارے میں کسی صحابی کی تفسیر پیش کی جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ صحابی کی رائے امت کے لوگوں کی رائے سے صحیح ہے۔ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ حدیث کے بارے میں صحابی کی رائے پیش کی گئی تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ یہ مکی تھے اور مدنی تھے،
کب ایمان لائے، کب روایت کیا، کب نقل، ان بحثوں میں الجھانے کی ضرورت نہیں. وہاں مطلب صرف اتنا ہے کہ اگر اس تفسیر کو بیان کرنے والا صحابی ہے تو پورے امت کی رائے اس کے مقابلے میں قبول نہیں کی جائے. یہ عقیدے کا مسئلہ ہے، یقین اور نظریے کا مسئلہ ہے. غیر مقلد مولویوں کو اور غیر مقلد عوام کو یہی ضد ہے کہ جو درجہ صحابی کا ہے وہ درجہ ہم کو ملنا چاہیے. جب امت ہم سے مسئلہ پوچھے ہم ایک آیت پڑھ دیں گے، اس میں ہماری سمجھ میں جو آئے گا امت کو منوا دیں گے. قیامت تک ہم تم نہیں میرے دوستو، ایک ادنا درجے کا مسلمان جو ایمان کو جانتا ہو غیر صحابی کو صحابی کا درجہ نہیں دے سکتا. بالکل نہیں ہو سکتا. آپ غور کر کے دیکھ لو، اگر ابو حنیفہ کی رائے حجت نہیں ہے تو اس زمانے کے عالم کی رائے حجت ہو جائے گی. یہ کیا کہنا چاہتے ہیں، ان کے دل میں کیا ہے اور ان کی تحریروں سے کیا ظاہر ہوتا ہے؟ یہ کہتے ہیں صحابی کا قول حجت نہیں، صحابی کی درایت حجت نہیں، صحابی کا فہم حجت نہیں. میں تم سے ایمانداری سے پوچھتا ہوں، دو دو چار کی طرح سمجھ میں آنے والی بات، اگر صحابی کی سمجھ حجت نہیں، صحابی کی کا قول حجت نہیں تو اس زمانے کے مولوی قول حجت ہوگا؟ ارے حجت مانے دلیل، دلیل ہوگا بھائی. جب صحابی کی ہی دلیل تم نہیں مانتے تو آج کے مولوی کی بات کو دلیل میں پیش کرنا ہی غلط. تمہارے یہاں تو صحابی کی بات ہی دلیل نہیں. جب صحابہ، یہ ایک پروپگنڈا ہے جو لوگ کہتے ہیں غیر مقلد وہ ہیں جو چاروں امام کو نہیں مانتے اور غیر مقلد وہ ہیں جو تقلید نہیں کرتے. پہلے آپ سمجھ لیجئے تقلید کسے کہتے ہیں. تقلید کہتے ہیں نہ جاننے والا جاننے والوں سے مدد لے. ہر لائن میں اس کے ماہر کی بات ماننا تقلید کہلاتا ہے. آسان لفظوں میں سمجھ لیں، دین دنیا ہر لائن میں اس کے ماہر کی بات کو مان لینا تقلید کہلاتا ہے. اسی کو اتباع بھی کہتے ہیں، اسی کو اطاعت بھی کہتے ہیں. یہ کہتے ہیں قرآن شریف میں تقلید کا لفظ دکھایا جائے، میں کہتا ہوں قرآن شریف میں توحید کا لفظ دکھایا جائے. ارے سمجھ رہے ہیں میری بات؟ اگر قرآن میں لفظ تقلید نہیں ملا تو اس سے تقلید حرام نہیں ہوئی. جیسے کہ قرآن میں لفظ توحید نہیں ملا تو توحید حرام ہو جائے گی. اور قرآن کریم میں جتنے الفاظ ہیں اتباع کے، اطاعت کے، پیروی کرنے کے، قرآن شریف کی آیتیں پڑھو، اللہ فرماتا ہے واتبع سبیل من اناب الی، اس کا اتباع کرو جو میری طرف جھکنے والے ہیں، میرے راستے پر، ان کے راستوں پر چلو. آسام کے مناظرے میں غیر مقلدوں کا ایک یہ بھی موضوع تھا کہ تقلید جائز ہے کہ ناجائز ہے. اسے ہمارے لوگ بڑی اہمیت دیتے ہیں کیونکہ وہ شرعی اصطلاحات پہ غور کرنے لگتے ہیں. میں روزمرہ کی زندگی میں آپ سے پوچھتا ہوں، جو ماہر نہیں ہے وہ ماہر کی بات مانتا ہے کہ نہیں مانتا؟ مریض ڈاکٹر کی بات مانتا ہے کہ نہیں مانتا؟ لوگ انجینئر کی بات مانتے ہیں کہ نہیں مانتے؟ لائر کی بات مانتے ہیں کہ نہیں مانتے؟ اسی کا نام تقلید ہے کہ آدمی اس لائن میں اس کے ماہر کی بات مانے. یہ اللہ کا بھی حکم ہے، رسول اللہ کا بھی حکم ہے، پوری امت کا طریقہ ہے. عقل بھی اس بات کو مانتی ہے. اب کہتے ہیں قرآن میں تقلید کا لفظ دکھاؤ جس میں کہا گیا ہو کہ تقلید کرنا امت پر فرض ہے کہ واجب ہے کہ سنت ہے کہ مستحب ہے. آسام کے مناظرے میں ایک یہ بھی بات تھی کہ تقلید کرنا جائز ہے یا ناجائز ہے. میں نے 2 منٹ سے بھی کم میں اپنا دعویٰ پیش کر دیا. میں نے کہا دیکھو، جائز کی تقلید جائز ہے، ناجائز کی تقلید ناجائز. آپ بھی یاد رکھو، جائز کی تقلید جائز، ناجائز کی تقلید ناجائز. صحابہ کے جن کاموں کی ائمہ تقلید کرتے ہیں جائز تھا ناجائز تھا؟ کیا صحابی بدعت کر سکتا ہے؟ کیا صحابی نفاقی منافق ہو سکتا ہے؟ کیا صحابی فاسق ہو سکتا ہے؟ کیا صحابی دین کو بگاڑ سکتا ہے؟ کیا صحابی بدخواہ ہو سکتا ہے؟ اماموں نے اور وہی کیا، اور یہی کیا اور کیا کیا؟ صحابی کے پیچھے چلے، تابعی کے پیچھے چلے. آج کے علماء کا سلسلہ رسول پاک تک بغیر ائمہ اربعہ کے پہنچتا نہیں، اور ائمہ اربعہ تو چند واسطوں کے بعد رسول پاک تک پہنچ جاتے ہیں. پہلے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی 17 صحابہ سے ملاقات ہے.
تابعی ہیں، ان کے تابعی ہونے پر پوری امت کا اتفاق ہے۔ خطیب بغدادی نے تاریخ بغداد میں لکھ رکھا ہے، میں دیکھو کتنے حوالے سے بتا رہا ہوں۔ آج کے جو سب سے بڑے حافظ اللہ مولوی صاحب ہوں، ان کے علم پر ان کی ہی جماعت کا اتفاق نہیں ہوگا، اور امام اعظم کے تابعی ہونے پر خطیب بغدادی نے 17 صحابہ کی ملاقات کی دلیل اور مشاہدہ نقل کیا، ثبوت پیش کیا ہے کہ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی اتنے صحابہ سے ملاقات تھی، جس نے صحابی کو حالت ایمان میں دیکھ لیا وہ تابعی ہو گیا۔ اور ابو حنیفہ نے تو دیکھا بھی اور ان کے مشن کو اپنایا بھی اور پھیلایا بھی۔ اب ایک لمحہ رک کر کے میری بات سن لیں۔ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے استاد حماد، حضرت حماد کے استاد ابراہیم نخعی، ابراہیم نخعی اجل تابعی میں سے ہیں۔ ابراہیم نخعی کے استاد علقمہ، اور علقمہ کے استاد عبداللہ ابن مسعود، عبداللہ ابن مسعود کے استاد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ایک سلسلہ سند ہے، ایسے 20 سلسلہ سند ہیں۔ ایسی بھی روایتیں ہیں کہ ابو حنیفہ نے صحابی سے نقل کیا ہے، اور ایسی بھی روایتیں ہیں کہ ابو حنیفہ نے تابعی سے نقل کیا ہے، اسے سنائیات ابو حنیفہ کہا جاتا ہے۔ اور ایسی بھی روایت ہے کہ ابو حنیفہ نے تابعی تبع تابعی سے نقل کیا ہے۔ بخاری شریف میں جو سب سے قریب ترین سند کی روایتیں ہیں، جسے ثلاثیات بخاری کہا جاتا ہے، اس میں سے اکثر حدیث کے نقل کرنے والے ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں۔ آپ لوگوں کو معلوم نہیں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ابو حنیفہ کے شاگردوں کے شاگرد ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی دوسری سند ابو حنیفہ عن نافع